ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ جی خواتین و حضرات، کل ہم نے سورۃ الغاشیہ کی ابتدا کی تھی اور کل کچھ چیزیں رہ گئی تھی، وہ میں آج آپ کو بھی مطلوب ہوں گی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کاپی پینسل پاس رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ یہ جو سورۃ الغاشیہ ہے اس کی 26 آیات ہیں۔ سورۃ الغاشیہ کی 26 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ بعض جو صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اگر وہ مکی صورت ہے تو اس کی کچھ آیات مدنی ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ ہے اس کے اندر کچھ آیات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیات کے اندر اختلاف ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مکی ہے یا پھر مدنی ہے۔ تو یہ جو سورۃ الغاشیہ ہے اس کی 26 آیات ہیں۔ تو یہ جو سورۃ الغاشیہ ہے اس کی 26 آیات ہے اور یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہونے والی صورت سورۃ الغاشیہ ہے، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، یعنی جو جمعے کی نماز ہوتی تھی، اللہ کے رسول پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر اللہ کے رسول سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیدین، جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی جو نماز تھی اس کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی آیات 26 ہیں اور یہ مکی صورت ہے بغیر اختلاف کے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 13 آیات پر اپنی بات کو وائنڈ اپ کیا تھا۔ آج 14ویں آیات سے سورت ہم مکمل کریں گے، 14ویں آیات سے لے کے 26 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ان کے لیے پینے والے برتن ہوں گے۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اہل نار کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، تو اب اہل جنت کا تذکرہ آخر تک چلے گا سورت کے اختتام ہونے تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پینے کے لیے جنت کے اندر ان کے سامنے برتن رکھے جائیں گے، یعنی وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پینے کے لیے برتن ہوں گے۔ اب آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں، وَأَكْوَابٌ، کوابن کوبن کی جمع ہے کہ جس کا معنی ہے برتن۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی کہ جو تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوابن سے مراد ایسا برتن ہے کہ جو پاک اور صاف ہو اور شفاف ہو، ایسا برتن ہے جو گندگی سے پاک ہو، اس سے مراد ہے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے برتن ہوں گے جس سے وہ پئیں گے۔ شراب بھی پی سکتے ہیں، کہ جس طرح آپ کو کل وضاحت کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، شراب کی بھی ہوگی، العسل شہد کی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ الماء پانی کی بھی ہوگی، اور اللبن اسی کے ساتھ ساتھ دودھ کی نہر بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کہ وہ ان کے سامنے پینے کے لیے برتن ہوں گے۔ اب کوابن یہ کوبن کی جمع ہے کہ جس کا معنی برتن ہے، موضوع کا معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے رکھے ہوں گے، جب وہ ان برتنوں سے پئیں گے تو ان کو کوئی مشقت، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگلی آیت
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا کہ کتار میں تکیے لگے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی کتار کے اندر تکیے لگے ہوں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے اہل جنت کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، اور اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا کتار میں تکیے لگے ہوں گے. یہ اہل جنت کی ایک شان ہے اور یہ اہل جنت کا مقام ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما لے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا ان جو جنت میں چلے جائیں گے ان کی جو مسندیں ہوں گے وہ پھیلی ہوں گی. یعنی جو ان کی مسندیں ہیں جہاں وہ بیٹھیں گے وہ پھیلی ہوں گی. اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا صیغہ آپ لکھیں، یہ سوال پیپر میں بھی آ سکتا ہے. زرابیہ یہ جو ہے وزرابیہ مبثوثا، یہاں جو زرابیہ یہ واحد ہے، واحد زرابیہ یا ضربیہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالی جو تفسیر کے بھی امام ہے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ چٹائیاں جن پر بریک روئیں ہوں گی، بریک روئیوں والا کپڑا ہوگا، اس سے مراد ہے وزرابی مبثوثا. یعنی مختلف ائمہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. کسی امام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو جنتی ہوں گے جہاں وہ بیٹھیں گے جو ان کی مسندیں ہوں گی وہ پھیلی ہوں گی. اور کسی نے اس کی تفسیر کی ہے، امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایسی بریک چٹائیاں کیسی؟ روئی والی جو کپڑا ہوگا. اور وحدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نشستوں پر متفرق پڑے ہوں گے. سب سے اتھینٹک جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا ان کی جو نشستیں ہوں گی، ان کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی اور جو ان کی مسندیں ہوں گی وہ پھیلی ہوں گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وصف اہل جنت کا ایک اور ان کو نعمت سے مالا مال کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کی مسندیں ایسی ہوں گی کہ جہاں وہ بیٹھ جائیں گے وہ ان کی مسند بن جائے گی. مثال کے طور پہ اگر اہل جو جنت والے ہیں وہ یہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے لیے جگہ مقرر کر دی. اگر وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یعنی مسندیں پھیلی ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں بیٹھ سکتے ہیں. اس سے مراد ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا سے مراد ہے کہ اہل جنت کی مسندیں پھیلی ہوں گی. مراد یہ ہے کہ جہاں ان کا بیٹھنے کو دل کرے گا وہاں بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات اور قباحت والی بات نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی تخلیق کیسے کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے مرد اور حضرات، یہ اپنی کاپی پر یا رجسٹر پر اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ سوال بھی آ سکتا ہے پیپروں کے اندر کہ حضرت اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کی مثال کیوں دی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ گائے کی مثال دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں گدھے کی مثال بھی دے سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہاتھی کی مثال بھی دے سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں شیر کی بھی مثال بھی دے سکتے تھے. مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال کو مقدم کیوں رکھا ہے؟ تو اس کے بارے ایک بات ہے وہ آپ نوٹ کریں کہ حضرت حسن حضرت حسن سے اس آیت کے بارے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دے کر لوگوں کو، عربوں کو کیوں سمجھایا ہے؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ ہاتھی عجوبے میں اس سے بڑا ہے، اور جو عربوں کا تعلق ہاتھیوں کے ساتھ کم تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھی کی مثال اس لیے نہیں دی کہ عرب کے ہاں ہاتھی پائے تو جاتے تھے مگر عربوں کا ہاتھیوں کے ساتھ تعلق کم تھا. ان کو جو زیادہ کام میں آنے والی جو اشیاء تھی، جو ان کو زیادہ کام میں آنے والے جانور تھے، ان میں سے اول جو تھا وہ اونٹ تھا. ان کے جو زیادہ کام آنے والا معزز سمجھے جانے والا عربوں کے اندر وہ اونٹ تھا نہ کہ ہاتھی تھا. اور آگے فرمایا پھر خنزیر، اللہ یہاں خنزیر کی مثال بھی دے سکتے تھے، کیا تم نے خنزیر کی تخلیق کو نہیں دیکھا؟ مگر اللہ نے خنزیر کی مثال کیوں نہیں دی؟ کیونکہ خنزیر پر
عرب والے سواری بھی نہیں کرتے تھے، اور اس کا ظاہر بات ہے گوشت بھی حرام ہے اور اس کا دودھ بھی نہیں دھویا جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دی ہے. اور آپ اس بات کو بھی، یہ جو میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں، اس کو اپنی کاپیوں کے اندر نوٹ کریں، یہ سوال آ سکتا ہے. امام ابو العمر بن اعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اونٹ کی مثال اس لیے دی ہے کہ اونٹ کے 4 پاؤں ہیں. جب وہ بیٹھتا ہے تو بیٹھتے وقت اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہوتے ہی ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، بوجھ لا دیا جاتا ہے. یہ معزز اونٹ ہی ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر اس کے اوپر بوجھ لاتا جاتا ہے. یہ اونٹ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. ظاہر بات ہے اونٹ بیٹھتا ہے، تو جب اونٹ کھڑا ہو تو اونٹ کھڑے ہوتے وقت تو اس کے اوپر بوجھ نہیں لادا جا سکتا. جب اونٹ بیٹھا ہوگا تو پھر اس کے اوپر بوجھ لادا جائے گا. تو انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کی مثال سے سمجھایا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں. یعنی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ عربوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ عرب ممالک کے اندر سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے جانوروں میں سے اونٹ پہلا مقدم تھا. اونٹ کو وہ زیادہ استعمال کیا کرتے تھے آنے جانے کے لیے، سفر وغیرہ کے لیے، کاروباریاں تجارت سفر کے لیے وہ اونٹ کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. تو جب اونٹ ان کے ہاں معزز تھا تو اللہ تعالیٰ نے معزز ہستی کی مثال سے ان کو سمجھایا کہ جو میرے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جن جانور کے اوپر، یعنی جس اونٹ کے اوپر وہ بیٹھ کر سواریاں کرتے ہیں، اپنے سفر کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ایک خالق کائنات اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خنزیر کی مثال نہیں دی، ہاتھی کی مثال نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کی مثال سے سمجھایا ہے. اور آگے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بلند کیا ہے. اب آپ یہاں سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی چھت کو کھڑا کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ دنیا کے اگر حساب سے دیکھیں تو دنیا کے اندر اس پہ لینٹر بھی ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ چھت کھڑی کرتے ہیں تو آپ کو جو 4 دیواریں ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو آسمان ہے کہ جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ بغیر تھن کے، بغیر کوئی لینٹر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے. اب کوئی آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کی تخلیق پر غور و فکر اور تدبر نہ کرے تو پھر وہ اس کی قسمت کا کوئی حال نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت، یعنی سب سے بڑی قدرت یہ ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کوئی اللہ تعالیٰ نے نیچے تھم نہیں لگایا اور کوئی اللہ تعالیٰ نے لینٹر نہیں ڈالا. بغیر لینٹر کے، بغیر ستونوں کے میرے خالق کائنات اللہ جل شانہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا کہ لوگ میری تخلیق پر غور و فکر کر کے ایمان لے آئیں. اور آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا وہ لوگ پہاڑوں کو بھی دیکھیں کہ کیف نصبت، کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے. امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں ایسے گاڑ دیا کہ جیسے میخوں کو گاڑا جاتا ہے، یعنی جو میخیں ہوتی ہے جیسے ان کو گاڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ حجر شجر اور پہاڑوں کو بنایا تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو پہاڑوں کو گاڑ دیا. تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے، ایسے اڑیں گے. تو اس کے بارے آپ القاریہ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ جو سورۃ القاریہ ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وضاحت کی ہے. اور آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف بھی دیکھو کہ زمین کی طرف ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جیسے آسمان کو اللہ نے بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے اسی طرح اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے. یہ کس کے لیے بچھایا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے بچھایا. اب کوئی آسمان کو بغیر ستون کے دیکھ کر اور زمین کو بچھونا مان کر بھی اللہ
کے احکامات اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر اور تدبر نہ کرے تو پھر اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں کہ اس کو اللہ کی تخلیق کی سمجھ نہیں آ رہی، کہ اس نے اللہ کی تخلیق پر غور و فکر ہی نہیں کیا، اس نے اللہ کی تخلیق پر تدبر کا اظہار ہی نہیں کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اہل نار کا بھی ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا بھی ذکر کیا، پھر اہل نار اور جنت کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں فذکر، میرے محبوب آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا۔ کیا کام ہے؟ محبوب کا کام ہے صرف نصیحت کرنا۔ انما انت مذکر، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والا دائی ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، جو متکلم ہوتا ہے، بات کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا، اس کے اندر یہ خوبی اور وصف ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو عمدہ اور جامع طریقے سے لوگوں کے دلوں پر اتار سکے اور اپنی عملی زندگی کو بھی قرآن و سنت کے تابع کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لست علیہم بمسیطر، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف واعظ و نصیحت کرنا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر دروغہ بن کے بیٹھ جائیں۔ عربی کے اندر دروغہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سختی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ تو سمجھانے کے لیے نہیں آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی دائی کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی، کسی عالم کی یا کسی مفتی کی اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر، ان کے درمیان بیٹھ کر، کمیونٹی کے اندر بیٹھ کر، سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے جب ان کو واعظ و نصیحت کرے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر دروغہ بن کے بیٹھ جائے، یہ کہے کہ آج تو یہ بات مان کر ہی رہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام دروغے والا کام نہیں ہے، آپ کا کام سختی والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرنا۔ آگے جو میرا کام ہے رب کا وہ یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں میں گمراہ کر دوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا من تولا وکفر، مگر وہ لوگ من تولا جنہوں نے منہ پھیرا، وکفر اور کفر کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا فیعذبہ اللہ، جنہوں نے منہ پھیرا اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی کس سے منہ پھیرا؟ قرآن سے منہ پھیرا، پیغمبر جو بات کر رہے تھے، کیونکہ آگے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا فذکر، آپ ان کو نصیحت کریں، مگر من تولا و کفر، جو آپ کی نصیحت کو سن کے منہ پھیر لے اور کفر کا اظہار کرے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا یہ ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہم ان کو عذاب دیں گے، عام عذاب نہیں، یہاں اللہ نے اکبر کا لفظ بولا ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اسم تفضیل کا صیغہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وزنی تاکید کے طور پر، یعنی مبالغے کا صیغہ، اکبر اسم تفضیل کا، کہ ان کے اوپر بہت ہی بڑا اللہ عذاب بھیجیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا الینا، بے شک انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، جب وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے پھر ان کا ہمارے ذمہ حساب ہوگا، پھر ہم ان کا حساب و کتاب لیں گے۔ دوبارہ میں شروع سے آپ کو سورت کا ترجمہ لفظ بائی لفظ میں کر دیتا ہوں، با محاورہ ترجمہ اور با محاورہ بھی کر دیتا ہوں اور لفظی ترجمہ بھی کر لیتا ہوں۔ کسی اگر بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ کے اندر سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ یہاں کچھ دیر کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا کلاس کے بعد، تو اگر میری کسی بہن کا یا کسی بھائی کا سوال ہو تو پھر کال کے اندر ہی وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ میں شروع کرنے لگا ہوں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اس کو نوٹ بھی کریں اور ذہن نشین بھی کریں۔ وَأَكْوَابٌ، اکوابن کا مطلب ہے برتن، موضوع کا مطلب ہے کہ جو سامنے پیش کیے جائیں گے، جو رکھے ہوں گے برتن، تو مکمل کیا ترجمہ بنا؟ وَأَكْوَابٌ موضوع، ان کے سامنے برتن رکھے ہوں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے وَنَمَارِكُ، نمارکو کا معنی ہوتا ہے تکیے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کو آپ نوٹ کریں، ایک ایک لفظ کو یہ پیپروں میں آ سکتا ہے۔ نمارکو کا معنی ہے تکیے۔ آگے فرمایا مصفوفہ،
مصفوفہ کا معنی ہے کتار، یعنی کتار میں لگے ہوئے تکیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، ان کی جو مسندیں ہوں گی وہ پھیلی ہوں گی۔ آگے فرمایا افلا ینظرون، افلا کیا نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الی الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کہ کیسے اس کی تخلیق کی گئی، یہ خلقت اسم مجہول کا صیغہ ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کہ اللہ نے اس کو کیسے بلند کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ، آگے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دی کہ اونٹ کی تخلیق کو دیکھو، پھر اللہ نے ساتھ ہی آسمان کی مثال دی کہ آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے میں نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دی کیف نصبت کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو گار دیا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ، پھر اللہ نے زمین کی مثال دے کر سمجھایا کہ زمین کو دیکھو کیف سُطِحَت کیسے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ یہ ساری باتیں بتا کر اللہ نے پھر محبوب کو یہ حکم دیا فذکر، آپ ان کو نصیحت کرتے جائیں، انما انت مذکر، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، اے میرے محبوب آپ ان پر دروغے والا نہیں ہے، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مار پیٹ کے ساتھ ہی سمجھائیں، صرف آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ آگے جو نصیحت سے منہ پھرے گا، الا مگر من تولا، جو تولا کا معنی ہے، تولا کے کئی معنی کیے گئے ہیں مگر آپ اس کے دو معنی لکھ لیں۔ تولا کا معنی ہوتا ہے کہ منہ پھیرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ سرکشی کرنا۔ آگے فرمایا وَكَفَرْ، اور جنہوں نے کفر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ فَيُعَذِّبُهُ، جو ہو ضمیر ہے نا، یہ ہو ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا، اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ العذاب الاکبر، عذاب بھی ایسا ہوگا کہ بہت بڑا اور بھیانک ناک اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں انا الینا، بے شک، انا بے شک، الینا ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے، ہم ضمیر بھی ان کی طرف جا رہی ہے، لوٹ رہی ہے کہ الا من تولا وکفر، جنہوں نے کفر کیا اور سرکشی اور منہ پھیرا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ثم، پھر ان علینا حسابہم، پھر ہم ان سے حساب لیں گے، ان لوگوں سے حساب لیں گے جن کے پاس میرے محمد رسول اللہ کی نصیحت آیا کرتی تھی، وہ نصیحت سے منہ پھیرتے تھے اور اعراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو عذاب اکبر بھی دیں گے اور ان کا ہماری طرف لوٹنا بھی ہوگا، اور جب وہ ہماری طرف لوٹیں گے پھر ہم ان سے ایک ایک چیز کے بارے سوال بھی کریں گے، پھر ہم جزا اور سزا کا وہاں مظاہرہ بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔